شہریار بالکل ساکھ کھڑا سامنے موجود پریسے کو دیکھ رہا تھا۔ وہی پریسے جس کے لیے وہ تڑپتا تھا، جس کے لیے اس نے ہر ایک سے بغاوت کی تھی، آج وہ اس کے بالکل سامنے تھی۔ پریسے کی آنکھوں میں خوف تو تھا ہی، مگر شہریار کو اپنے قریب پا کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی آ گیا۔ شہریار نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور پریسے کے مہندی لگے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ پریسے نے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شہریار کی گرفت میں ایک وہ شدت تھی جو اسے روک گئی۔ تمہیں کیا لگا پریسے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ شہریار کی آواز میں ایک عزم تھا۔ پریسے نے لرزتے ہوئے جواب دیا، شہریار، کل میرا نکاح ہے، بڑے ابا نے سب طے کر دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ شہریار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سب کچھ ہو سکتا ہے پریسے، بس تم میرا ساتھ دینا۔ آنے والے قسط میں ہم دیکھیں گے کہ پریسے اور شہریار کی یہ ملاقات ابھی جاری ہی ہوگی کہ اچانک ستارہ چھت کی طرف بھاگتی ہوئی آئے گی۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑی رہی ہوں گی۔ وہ ہامتے ہوئے بتائے گی کہ چندا بھابھی کو شک ہو گیا ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں۔ پریسے کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گی، مگر چھت پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی سوائے اس پرانے اسٹور روم کے جس کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ شہریار پریسے کو زبردستی اس اندھیرے کمرے میں دھکیل دے گا اور خود اطمینان سے منڈیر کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ چندا جیسے ہی چھت پر پہنچے گی، اس کی نظر سب سے پہلے شہریار پر پڑے گی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آئے گی اور پوچھے گی کہ دولہے میاں اس وقت یہاں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ کہیں پریسے سے ملنے کا پروگرام تو نہیں تھا؟ شہریار بہت مہارت سے بات گھمائے گا اور کہے گا، وہ بس تازہ ہوا لینے آیا ہے، کیونکہ نیچے بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ چندا بیگم کی نظریں اسٹور روم کے دروازے پر ٹک جائیں گی۔ انہیں محسوس ہوگا کہ وہاں کوئی چھپا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی اس طرف بڑھیں گی، نیچے سے سلطان کے چلانے کی آواز آئے گی۔ سلطان جان بوجھ کر شور مچائے گا کہ گھر میں چور گھس آیا ہے یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ چندا کا دھیان بڑھ جائے گا اور وہ بڑبڑاتی ہوئی نیچے چلی جائے گی۔ اس طرح پریسے اور شہریار ایک بار پھر پکڑے جانے سے بچ جائیں گے۔ ستارہ پریسے کو لے کر فوراً نیچے جائے گی، مگر پریسے کے دل میں اب یہ ڈر بیٹھ جائے گا کہ اگر کل نکاح کے وقت شہریار کچھ نہ کر سکا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شہریار اپنے کمرے میں جا کر ایک بار پھر اس فائل کو دیکھے گا جو اس نے زاویار اور اس کے لائے ہوئے رشتے کے خلاف تیار کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کل کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگلی صبح جب نکاح کا دن شروع ہوگا تو پورے گھر میں چہل پہل ہوگی۔ پریسے کو زبردستی پارلر لے جایا جائے گا اور اسے ایک خوبصورت دلہن کے طور پر تیار کیا جائے گا۔ ناظرین دیکھیں گے کہ پریسے آئینے میں خود کو دیکھ کر رو رہی ہوگی۔ اسے اپنا عکس ایک اجنبی جیسا لگے گا۔ دوسری طرف زاویار اپنے منصوبے پر بہت خوش ہوگا۔ اسے لگے گا کہ پریسے کی شادی اس کے بتائے ہوئے لڑکے سے ہو جانے کے بعد وہ اس گھر کی جائیداد پر قابض ہو جائے گا۔ سلطان اور ستارہ کی بے چینی بھی عروج پر ہوگی۔ وہ بار بار شہریار کو میسج کریں گے کہ وہ کہاں ہے اور اس کا کیا پلان ہے۔ شہریار اس وقت گھر سے باہر کسی پراسرار شخص سے مل رہا ہوگا۔
جو اسے وہ آخری ثبوت فراہم کرے گا جس سے زاویار کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ نکاح کی تقریب شروع ہوگی، مہمانوں کی آمد ہوگی اور بڑے ابا فخر سے سب کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ پریسے کو جب نکاح کے لیے لایا جائے گا تو اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کی ہمت جواب دے رہی ہوگی۔ قاضی صاحب جیسے ہی نکاح نامہ کھولیں گے اور پریسے سے اس کی رضا پوچھنے والے ہوں گے، ٹھیک اسی وقت شہریار کی انٹری ہوگی۔ وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ پولیس اور ایک خاتون ہوگی۔ یہ دیکھ کر پورے ہال میں سناٹا چھا جائے گا۔ بڑے ابا غصے سے کھڑے ہو جائیں گے اور شہریار پر چلائیں گے کہ اس نے یہ کیا تماشا لگایا ہے، لیکن شہریار خاموشی سے وہ فائل بڑے ابا کے سامنے رکھ دے گا۔ اس میں وہ تمام ثبوت ہوں گے جو یہ ثابت کریں گے کہ جس لڑکے سے پریسے کا نکاح ہو رہا ہے وہ نہ صرف پہلے سے شادی شدہ ہے بلکہ ایک نامی گرامی دھوکے باز بھی ہے۔ چندہ بیگم اور زاویار کے چہرے فک ہو جائیں گے۔ زاویار اپنی صفائی دینے کی کوشش کرے گا، لیکن شہریار اس خاتون کو سامنے لائے گا جو اس کے لڑکے کی پہلی بیوی ہوگی۔ یہ منظر اتنا جذباتی اور دھماکہ خیز ہوگا کہ بڑے ابا کی تمام تر انا خاک میں مل جائے گی۔ انہیں احساس ہوگا کہ جس پوتے شہریار کو وہ دشمن سمجھ رہے تھے اسی نے آج خاندان کی عزت کو نیلام ہونے سے بچایا ہے۔ پریسے کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگے گی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ بڑے ابا اب بھی شہریار کو اتنی آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، وہ پریسے کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ مگر شہریار سے نہیں۔ تبھی سلطان آگے بڑھے گا اور سب کے سامنے وہ سچ بول دے گا جس نے اب تک سب کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، یعنی پریسے اور شہریار کی خاموش محبت اور ان کے درمیان ہونے والے تمام معاہدے کا سچ۔ سلطان کے اس اچانک انکشاف کے بعد پورے حال میں موت جیسی خاموشی چھا جائے گی۔ بڑے ابا جو اب تک غصے میں بھپرے ہوئے تھے سلطان کی بات سن کر ساکت رہ جائیں گے۔ شہریار پریسے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا اور بڑے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا، بڑے ابا، آج آپ کی ضد ہار گئی اور سچ جیت گیا۔ میں نے پریسے کو صرف اپنی محبت کے لیے نہیں بچایا بلکہ اس خاندان کی عزت کے لیے بچایا ہے جو آپ زاویار جیسے لوگوں کو کہنے پر داؤ پر لگا رہے تھے۔ زاویار جب دیکھے گا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن پولیس اسے حراست میں لے لے گی۔ یہ منظر دیکھ کر چندہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ان کی حکمرانی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بڑے ابا شدید صدمے اور شرمندگی کی حالت میں اپنے کمرے میں چلے جائیں گے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہیں گے بلکہ دوسری طرف گھر میں آئے ہوئے مہمان چاہ مگوئیاں شروع کر دیں گے کہ اب پریسے کا کیا ہوگا۔ اسی دوران ستارہ پریسے کو سہارا دے کر کمرے میں لے جائیں گی جہاں پریسے پھٹ پھٹ کر رونے لگے گی۔ اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ خوش ہو یا ڈرے، کیونکہ اس کا نکاح تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کے گھر والے اب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ شہریار حال میں اکیلا کھڑا ہوگا۔ اسے یقین ہوگا کہ اب بڑے ابا کے پاس اسے قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ رات کے پچھلے پہر سلطان بڑے ابا کے کمرے میں جائے گا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ابا جی، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس غلطی کو ضد بنا لینا بڑی تباہی لاتا ہے۔ پریسے اور شہریار ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ان کا نکاح کروا دیں ورنہ لوگ باتیں کریں گے۔ بڑے ابا جو پہلے ہی ٹوٹ چکے ہوں گے سلطان کی بات پر خاموش رہیں گے،
مگر ان کی خاموشی میں رضامندی کی ایک جھلک ہوگی۔ ادھر راشد اور ماہین کے درمیان بھی صلح ہوتی دکھائی دے گی، کیونکہ راشد نے اس پورے معاملے میں شہریار کا ساتھ دیا ہوگا، جس سے ماہین کا اس پر بھروسہ بحال ہو جائے گا۔ اگلی صبح بڑے ابا پورے گھر کو جمع کریں گے اور سب کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ شہریار کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کا ہاتھ پریسے کے ہاتھ میں دے کر سب کو حیران کر دیں گے۔ یہ منظر اسکرپٹ کا سب سے جذباتی حصہ ہوگا، جہاں پریسے اور شہریار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوں گے اور ستارہ خوشی سے جھوم اٹھے گی، لیکن چندہ بیگم اس فیصلے کو اتنی آسانی سے ہضم نہیں کرے گی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے کوئی نئی چال سوچنے لگے گی تاکہ اس نکاح میں کوئی نئی رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ کیس کے اختتام پر ناظرین دیکھیں گے کہ جب قاضی صاحب دوبارہ بلائے جائیں گے اور نکاح کی تقریب شروع ہوگی تو اچانک گھر کے دروازے پر کوئی ایسی شخصیت دستک دے گی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک نیا کردار کہانی میں ایک ایسا موڑ لائے گا جو پریسے اور شہریار کی شادی شدہ زندگی کو شروع ہونے سے پہلے ہی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کیا یہ شہریار کا کوئی پرانا دشمن ہوگا یا پریسے کے ماضی کا کوئی چھپا ہوا راز؟ دوستو، اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ایک طرف شہریار کی سچی محبت ہے اور دوسری طرف بڑے ابا کی سخت ضد۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شہریار کے دکھائے گئے ثبوتوں کے بعد بڑے ابا پگھل جائیں گے اور پریسے کا ہاتھ شہریار کے ہاتھ میں دے دیں گے، یا پھر چندہ بیگم اور زاویار مل کر کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیں گے؟ کیا سلطان اور ستارہ کی کوششیں رنگ لائیں گی یا بازی ایک بار پھر پلٹ جائے گی؟ آپ کے خیال میں کیا شہریار اپنی محبت کو جیت پائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ سے یہ بات کرنی تھی، آپ کمنٹس میں پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں لنک دوں، میں کس کس کمنٹ میں رپلائی کروں۔ یار پلیز سمجھا کریں، میں نے میم کا چینل جو ہے پوسٹ میں لگا دیا ہے ڈائریکٹ، آپ وہاں سے جا کر لے سکتے ہیں، اسی کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔